جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم کو واپس بلا لیا۔ حضرت ابراہیم واپس آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب بچہ بڑا ہو جائے اور چلنے پھرنے لگے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، بچہ بڑا ہو گیا، اور پھر بچہ اکلوتا ہو، اور پھر اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگا گیا ہو، اور اللہ کا نبی ہو اور اللہ کا پیغمبر بھی ہو اور نبوت کا تاجدار بھی ہو، تو کیا کہنے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، تو ایک دن اسی بچے نے خواب دیکھا، بچے نے بھی خواب دیکھا، باپ نے بھی خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے کہنے لگے کہ بیٹا اسماعیل، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، لیکن میں کیا کروں، پیغمبر کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور میں نے اب آج خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں تو زمین پر لیٹا ہوا ہے اور میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ ابراہیم فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیا میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیرے گلے پر چھری چلا سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے کہ ابراہیم تیرا تیسرا امتحان یہ ہے کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چلا، کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چلا، اور اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر، میری راہ میں ذبح کر۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام گفتگو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے بہترین انداز میں۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب حضرت اسماعیل ذرا بڑے ہو گئے، قال یا بنی، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، انی رأى فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، میں تیرے گلے پر چھری چلاتا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیا میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں؟ کیا میں تجھ پر چھری چلا سکتا ہوں؟ پیغمبر ہے، ایک طرف پیغمبر ہے، امتحان پیغمبر کا ہے، دوسری طرف بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ پیغمبر نے رو رو کر کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ نے بیٹا دے دیا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا، حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ آؤ، بیٹے کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ اب حکم ہوا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ۔ حضرت میرے دوستو، سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، بیٹا جوان ہو، بیٹا بڑا ہو اور اکلوتا ہو، اس کی محبت اتنی باپ میں ہو کہ 120 سال کی عمر میں اللہ سے رو رو کر مانگا ہو، اس بیٹے کے بارے میں پروردگار چھری چلانے کا حکم دے رہا ہو، تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ جب حضرت ابراہیم نے کہا فانظر ماذا ترى، بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، تو حافظ جالندری سے رہا نہ گیا۔ حافظ جالندری کہتے ہیں، پدر کہتا ہے رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے فانظر ماذا ترى، تو حضرت اسماعیل چیخ کر بول اٹھے ابا جان جلدی کرو، کہیں خدا کے حکم میں دیر نہ ہو جائے، کہیں خدا کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سنبھالی، حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل کو لٹا کر ان کا منہ اوپر کر دیا۔ حضرت اسماعیل پر چھری چلانے لگے۔ حضرت اسماعیل نے کچھ منٹوں بعد، چند منٹوں بعد اپنی گردن کو اٹھایا، حضرت ابراہیم کو دیکھنے لگے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا بیٹا اپنی گردن نیچے کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو زمین پر لیٹا ہے اور میں بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں چھری ہے اور حکم اللہ کا ہے۔ اور ادھر شیطان نے مائی ہاجرہ کے دل میں وسوسہ ڈالا، مائی ہاجرہ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جس بیٹے کو تو نے سرما لگا کر بھیجا ہے، نئے کپڑے پہنا کر بھیجے ہیں، تجھے پتا ہے کہ ابراہیم اسے کہاں لے گیا؟ حضرت ہاجرہ سے ابلیس یوں کہنے لگا، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں لے گیا؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کے لیے لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کیوں چھری کیوں چلے گی؟ تو شیطان یعنی ابلیس کہتا ہے کہ چھری، ابراہیم کہتا ہے کہ
اللہ کا حکم ہے چھری اس لیے چلانی پڑے گی. تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں پھر تو مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے جانا چاہیے تھا تاکہ میں بچے کے ہاتھ پکڑ لیتی, تاکہ میں اسماعیل کے پاؤں پکڑ لیتی, تاکہ میں اپنے لختے جگر کے بازو پکڑ لیتی اور حضرت ابراہیم چھری چلاتے, میں بھی امتحان میں پاس ہو جاتی, اسماعیل بھی امتحان میں پاس ہو جاتا, ابراہیم بھی اس امتحان میں پاس ہو جاتا. یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر چھری چلا رہے ہیں, چھری نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ چھری کا کام ہے کاٹنا, چھری کا کام ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا, چھری کا کام ہے ذبح کرنا, لیکن آج چھری نہیں چلتی. کیوں؟ جس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نہیں جلاتی, آج بھی اللہ رب العزت کا حکم ہوا, آج بھی اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ اے چھری خبردار, اگر تو نے حضرت اسماعیل کی ایک رگ بھی کاٹی, ایک روح بھی کاٹا, تو کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. حضرت ابراہیم کوشش کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا رہی ہیں. حضرت اسماعیل کہتی ہیں ابا جان میں اپنی آنکھیں نیچے, میں اپنا منہ نیچے کر لیتا ہوں, میں اپنا منہ زمین کی طرف کر لیتا ہوں, آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی آنکھیں ٹکرا کر میں محبت کی آنکھوں میں کھو جاؤں اور خدا کے حکم میں تاخیر ہو جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی. حضرت اسماعیل زمین کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے. حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں, چھری نہیں چلتی, بہت زور آزماتے ہیں, چھری نہیں چلتی, قوت آزماتے ہیں, چھری نہیں چلتی, طاقت آزماتے ہیں, چھری نہیں چلتی. جب تمام طاقتیں آزما کر کمزور پڑ جاتے ہیں, جب تمام طاقتیں آزما کر ہار جاتے ہیں, تو چھری سے کہتے ہیں اے چھری تیرا تو کام کاٹنا تھا, تیرا تو کام ٹکڑے کرنا تھا, تیرا کام تو ذبح کرنا تھا, آج تو کیوں نہیں چل رہی؟ آج تو زندگی بھر کاٹتی رہی, تو زندگی بھر ذبح کرتی رہی, لیکن آج کیوں نہیں چل رہی؟ چھری جواب دیتی ہے کہ ابراہیم میں کس کی بات سنوں؟ ایک طرف خلیل کہتا ہے کہ چھری چل جا, ایک طرف جلیل حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کی ایک رگ کو بھی ذبح نہیں کرنا. پیغمبر نیچے لیٹے ہیں, اوپر پیغمبر بیٹھے ہیں, نیچے پیغمبر لیٹے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلا رہے ہیں, قوت آزما رہے ہیں, چھری نہیں چلتی. چند منٹوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر پٹی بندھی ہے, آنکھوں پر پٹی بندھی ہے, حضرت اسماعیل کے بھی پٹی بندھی ہے. چند منٹوں کے بعد جنت سے ایک دمبا لایا گیا, اس دمبے پر اور اس دمبے کے گلے پر چھری چل گئی. چنانچہ دمبے پر چھری چل گئی. قرآن نے اس کا بہترین نقشہ کھینچا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان دیر نہ کرو, خدا کا حکم ہے جلدی کرو. آگے قرآن کہتا ہے وقدین کیوں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے, آپ مجھے صبر کن پاؤ گے. آگے قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے اللہ رب العزت نے ایک دمبا لا کر رکھ دیا, اور وہ دمبا حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا. چنانچہ اسی کو قرآن میں آگے جا کر کہا ہے کیا ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں نے تیرا امتحان لیا, تو امتحان میں کامیاب ہو گیا, تو امتحان میں پاس ہو گیا, تو امتحان میں حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا. میں نے جا آج تجھے پاس کر دیا, میں نے تجھے فرسٹ ڈویژن دے دی, میں نے تجھے اعلیٰ نمبر دے دیے. حضرت ابراہیم سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ابراہیم اگر آج اسماعیل کے گلے پر چھری چل جاتی تو قیامت تک عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر باپ کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانی پڑتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم مجھے پتا تھا کہ ہندوستان کی قوم تو بکرے بھی ذبح نہیں کرے گی, بکرے بھی قربان نہیں کرے گی, اونٹ بھی قربان نہیں کرے گی, تو اپنا بچہ کیسے قربان کر دے گی.
تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا تیسرا امتحان یہ لے لیا اور آپ کو پاس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چوتھے امتحان کی باری آئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جا کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم پہنچ گئے، بیٹا اینٹیں اٹھا کر دیتا ہے، باپ اینٹیں لگاتا ہے۔ قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ بیٹا اینٹیں اٹھا کر دے رہا ہے اور باپ اینٹیں لگا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد کعبے کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ میری ایک دعا قبول کر۔ اللہ فرماتا ہے ایک دعا نہیں، جو مانگے گا ابراہیم آج تجھے دیا جائے گا۔ تجھ سے میں نے 4 امتحان لیے، تو نے چاروں میں امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، بتا کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا۔ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ میں تجھ سے پیسہ نہیں مانگتا، یا اللہ میں تجھ سے دولت نہیں مانگتا، یا اللہ میں تجھ سے سونا چاندی نہیں مانگتا، یا اللہ میں تجھ سے پیسہ نہیں مانگتا، یا اللہ میں تجھ سے ہیرے جواہرات نہیں مانگتا، یا اللہ میں تجھ سے پلاٹ نہیں مانگتا، بلکہ یا اللہ جس محمد الرسول اللہ کو تو نے آخر الزمی بنا کر بھیجنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کر کر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر یہ دعا مانگی کہ اللہ رب العزت میرے آخر الزمی پیغمبر کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمانی۔ 25ویں پشت میں تقریباً 44ویں پشت میں حضرت اسماعیل اللہ کے رسول کے دادا بنتے ہیں۔ یہ دعا قبول کر لی گئی۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے انبیاء کے جو تذکرے کرتا ہوں، انبیاء کے واقعات جو بار بار دہراتا ہوں، صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پیغمبر کے اسوہ حسنہ میں دیکھو، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو جانچو، پیغمبر کے دیکھو کہ پیغمبر پر جب امتحان آئے ہیں، جب جب اللہ نے ان کے امتحان لیے ہیں، جب جب اللہ نے انہیں پرکھا ہے، جب جب اللہ نے انہیں آزمایا ہے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی، کہ انسان کو سب سے زیادہ پیاری اس کی جان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم آگ میں کود جا۔ حضرت ابراہیم کود گئے۔ دوسرے نمبر پر اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم اس کے گلے پر چھری چلا۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی۔ اور تیسرے نمبر پر پیسہ اور دولت پیاری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم میرے گھر کو تعمیر کر۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دولت سے اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کیا۔ ہمیں یہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے بھی سکھاتا ہے، تجھے بھی سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم جہاں ہوگا، جہاں شریعت کا معاملہ ہوگا، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا معاملہ ہوگا، وہاں رشتہ دار نہ دیکھنا، وہاں رشتہ دار نہ دیکھنا، وہاں بیوی بچے نہ دیکھنا، وہاں گھر والے نہ دیکھنا، وہاں باپ نہ دیکھنا، وہاں پر صرف محمد الرسول اللہ اور شریعت اور اللہ کو دیکھنا۔ بس میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پیغمبر کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔